حاضری آپ دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو اپنے قیمتی ملفوظات اور دعاؤں سے نوازا۔ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہوئے خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی کا یورپی ممالک کا سفر۔ گریس سے سفر کرتے ہوئے ڈنمارک آمد۔ اسٹاک ہوم میں بزنس کمیونٹی کے عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت۔ ٹنڈو آدم سندھ کے علاقے جوہر آباد کی ایک مسجد میں 24 اپریل کو سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد ہوا۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد فاروق جیلانی عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ رکن شورا حاجی محمد ایاز عطاری کی حیدرآباد سندھ میں حاجی عبدالغفار کے اہل خانہ سے ملاقات۔ مرحوم مبلغ دعوت اسلامی حاجی عبدالغفار کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا اہتمام۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں ناظرین، فیضان مدینہ کراچی میں 4 مئی 2026 کو فیضان مدینہ کراچی کے دکانداروں اور دیگر اسلامی بھائیوں کی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو اپنے قیمتی ملفوظات اور دعاؤں سے نوازا اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ یہ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اس شخص پر رحمتیں کرے جو نرم ہو جب بیچے اور خریدے اور جب تقاضا کرے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو بیان کی۔ شرح حدیث، بیچنے میں نرمی ہے کہ گاہک کو کم یا خراب چیز دینے کی کوشش نہ کرے، اور خریدنے میں نرمی ہے کہ قیمت خریدے یعنی درست دے اور بخوبی ادا کرے، بیپاری کو پریشان نہ کرے۔ تقاضے میں نرمی یہ ہے کہ جب اس کا کسی پر قرض ہو تو نرمی سے مانگے اور مجبور مقروض کو مہلت دے، اس پر تنگی نہ کرے۔ جس میں یہ 3 صفتیں جمع ہوں وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے وسعت تک مہلت دے دو۔ تنگ دست مقروض کو تو مہلت دینا واجب ہوتا ہے، واقعی جو تنگ دست ہو ادا کر ہی نہیں سکتا اس کو مہلت دینی پڑے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یورپ سے آپ کو خبر دیں، جہاں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہوئے خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی کی گریس سے سفر کرتے ہوئے سویڈن آمد ہوئی اور اسٹاک ہوم میں بزنس کمیونٹی کے عاشقان رسول کے درمیان بیان کرتے ہوئے حرمت والے مہینوں کی اہمیت اور حج کے حوالے سے مختلف امور بتائے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طارق عطاری مدنی اپنے اس رپورٹ میں۔ دینی کاموں کی ترویج و اشاعت اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہوئے خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدہ ذلہ العالی کا یورپی ممالک کا سفر ہوا۔ اسی دوران گریس میں دینی کاموں کی مصروفیت کے بعد سفر کرتے ہوئے خلیفہ امیر اہل سنت کی سویڈن آمد ہوئی، اور دوسرے موقع پر سویڈن کی سٹی اسٹاک ہوم میں بزنس کمیونٹی کے عاشقان رسول میں ہونے والی نیکی کی دعوت کے دوران خلیفہ امیر اہل سنت نے بیان کرتے ہوئے حرمت والے مہینوں کی اہمیت اور حج کے حوالے سے مختلف امور بتائے۔ الحمدللہ الکریم، ماہ ذی قعدہ جاری ساری ہے۔ ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں کنٹینیو آتے ہیں، اور ایک رجب، یہ 4 جو نا ماہ حرام ہے۔ اگلا جو مہینہ آنے والا ہے وہ ہے ذوالحجہ۔ دیکھا جائے تو یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ، اور پھر اس کے بعد محرم شروع ہوگا، وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ جو ذوالحجہ میں ہماری جو نا 2 عبادات مین ہوتی ہیں سالانہ، ایک ہے حج اور ایک ہے قربانی۔ مزید دیکھیں، غور کریں، ذوالحجہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے اور محرم بھی قربانی کا درس دیتا ہے۔ یعنی ہمارا جو سال ہے وہ قربانی پر ختم ہوتا ہے، قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام میں جو نا اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلا رمضان شریف کے روزے، کہ کچھ دن جو نا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں
गुजारे थे। तो इस दौरान आप अलैहिस्सलाम जो है वो दिन में खाने पीने से परहेज करते और रात जो है वो इबादत में मशगूल होते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन दिनों की याद ताज़ा करने के लिए रोजे फर्ज किए ताकि उसके महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत कायम रहे। तो हज में भी देखा जाए तो ऐसे अमल हैं कि जो अल्लाह वालों की रूह परवर यादों को ताज़ा करने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें इस प्यारे दीन पर इस्तकामत अता फरमाए। और नियत कीजिएगा अब इस साल 2000 आप लोगों के लिए मुश्किल है, अगले साल हज की नियत करें, अगले साल हज करना है, क्योंकि हज जैसा फर्ज हो गया ना, अब अगर वो फर्ज अदा नहीं करता, चाहे वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे, इस तरह की रिवायतें, ज़ाहिर है कि इसको तो फर्ज बिल्कुल अदा करना चाहिए। अल्लाह करीम हमारा ईमान सलामत रखे और हमारा खात्मा बिलखैर फरमाए। इसी दौरान खलीफा अमीर अहले सुन्नत ने शुरका इस्लामी भाइयों को सिलसिला आलिया क़ादिरिया रज़विया अत्तारिया में दाखिल करके शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का मुरीद किया और दुआ करवाई। अल्लाह करीम हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह करीम हमारा यहाँ जमा और अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए दीनी काम करते रहिए और अजर पाइए। टंडो आदम सिंध पाकिस्तान के इलाके जौहराबाद की एक मस्जिद में 24 अप्रैल को सुन्नत भरे इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन हाजी मोहम्मद फारूक जिलानी अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को काफिलों में सफर करने का ज़हन दिया। 24 अप्रैल 2026 को सिंध पाकिस्तान के शहर टंडो आदम के इलाके जौहराबाद की मस्जिद में सुन्नत भरा इज्तिमा हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से वाबस्ता आशिकान रसूल और जिम्मेदारान ने शिरकत की। रुकन शुरा हाजी मोहम्मद फारूक जिलानी अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को इल्म दीन सीखने के लिए सिरातुल जिनान की एप्लीकेशन इंस्टॉल करने, नमाज की पाबंदी करने, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करने, काफिलों में सफर करने और नेकी के कामों में हिस्सा लेने का ज़हन दिया। आखिर में सलातो सलाम पढ़ा गया। रुकन शुरा ने दुआ भी करवाई। अपने नाज़रीन को बताएं अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात के तहत पाकिस्तान के कई शहरों से आशिकान रसूल अमीर अहले सुन्नत की तरगीब पर 3 दिन के काफिले में सफर के लिए रवाना हुए। दौरान काफिला मुख्तलिफ दीनी कामों में शिरकत का सिलसिला रहा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में कायम फैज़ान मदीना से शोबा राब्ता बराए शख्सियात के तहत 26 अप्रैल को रवाना होने वाला आशिकान रसूल का काफिला अतराफ इलाके गोई कश्मीर में कायम मस्जिद फैज़ान आखिरी नबी पहुंचा, जिसमें रुकन शुरा हाजी मोहम्मद असद अत्तारी मदनी और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात के अलावा जिम्मेदार इस्लामी भाई भी शामिल थे। रुकन शुरा हाजी मोहम्मद असद अत्तारी मदनी और दीगर इस्लामी भाइयों ने दरसो बयानात का सिलसिला किया और शुरकाए काफिला की दीनी और अखलाकी रहनुमाई भी की। 24, 25 और 26 अप्रैल को राब्ता बराए मेडिकल डिपार्टमेंट के तहत भी आशिकान रसूल ने फैसलाबाद की रियाजुल जन्ना सोसाइटी की मरकजी मस्जिद में काफिले में सफर किया, जिसमें शोबे के निगरान मजलिस पाकिस्तान, सूबाई जिम्मेदारान, डिवीजन जिम्मेदार, सीनियर रजिस्ट्रार ऑफ DHQ, फेलो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी और मेडिकल से वाबस्ता स्टूडेंट्स भी शामिल थे। दौरान काफिला दरसो बयानात के सिलसिले हुए, शुरका को सुन्नतें, आदाब और दुआएं सिखाई गई। शुरकाए काफिला ने चौक दर्स और इलाक़ाई दौरे का सिलसिला भी किया और मुख्तलिफ मकामात पर नेकी की दावत आम की। दावत इस्लामी के प्रोफेशनल्स फोरम के तहत भी कराची सिंध पाकिस्तान से 2 मई 2026 को आशिकान रसूल का एक काफिला हैदराबाद के इलाके मेमन सोसाइटी में कायम मरीम मस्जिद पहुंचा, जिनमें मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता प्रोफेशनल्स और शोबे के इस्लामी भाई शामिल थे। काफिले में सीखने सिखाने का सिलसिला रहा, इलाक़ाई दौरे और चौक दर्स का सिलसिला भी हुआ। काफिले में शरीक इस्लामी भाइयों को नमाज का अमली तरीका भी सिखाया गया। काफिले के शुरका ने अपनी अच्छी अच्छी नियतों का इजहार किया और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। 3 दिन के अंदर हमने बहुत कुछ सीखने सिखाने का सिलसिला हुआ, जिनमें सुन्नतें, गुस्ल का तरीक़ा, नमाज के फ़राइज़ और दीगर दीनी अहकामात के हवाले से हमारी रहनुमाई की गई। नेकी की दावत के लिए भी बाहर गए थे, जिसमें हमने इस्लामी भाइयों को नेकी की दावत पेश की है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़िले में बहुत अच्छा नज़्म व ज़ब्त है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इस हवाले से प्रोफेशनल्स फोरम के इस्लामी भाइयों ने मदनी खबरों को बताया। दावत इस्लामी के शोबे प्रोफेशनल फोरम के तहत एक अजीमुशान काफ़िला आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से हैदराबाद मेमन सोसाइटी की मरियम मस्जिद में हाजिर हैं और यहाँ से फाइनेंस से रिलेटेड हैं, कॉर्पोरेट से रिलेटेड हैं और IT से रिलेटेड लोग माशाअल्लाह करीम इस काफ़िले में मौजूद हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें सिखाई जा रही हैं। आप भी आइए और 27 दिन अपने काम काज को देखिए और 3 दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की राह में सफ़र कीजिए। 3 दिन में हमें ये पता पड़ेगा कि हमें 27 दिन गुजारने कैसे हैं। दूसरी जानिब शोबा राब्ता बराए शख्सियात के तहत 1 मई 2026 को आशिकान रसूल का एक काफिला कराची सिंध पाकिस्तान के इलाके डिफेंस की फैज़ान अबू बकर मस्जिद पहुंचा, जिसमें DG फाइनेंस सिंध हाई कोर्ट कामरान और इनके साहिबजादे, डिप्टी सेक्रेटरी अब्दुल मजीद चाचड़ और इनके साहिबजादे, एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल सत्तार अब्बासी, असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर ओवैस रजा, डाओ यूनिवर्सिटी के लीडर मोहम्मद मुबीन और शोबा राब्ता बराए शख्सियात के इस्लामी भाई शामिल थे। दौरान काफिला दरसो बयानात समेत नमाज का अमली तरीका भी शुरका को सिखाया गया। हाँ, काफिला बहुत अच्छा रहा। काफिलों का मकसद यही होता है कि इंसान जो दुनिया में मशगूल हो जाता है तो फिर वहाँ से हट के वो फिर दीन की तरफ आता है। यहाँ मैंने 3 दिन का काफ़िला किया है अल्हम्दुलिल्लाह करीम। यहाँ पर हमें नमाज का जो है प्रैक्टिकल
اور اس کے علاوہ کئی ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے 26 اپریل کو حیدرآباد سندھ پاکستان میں مرحوم مبلغ دعوت اسلامی حاجی عبدالغفار اتاری کے گھر جا کر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور حاجی عبدالغفار اتاری کے انتقال پر لواحقین کو صبر جمیل کی تلقین کی، نیز مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائی. اس موقع پر حیدرآباد شہر مشاورت نگران اور دیگر اسلامی بھائی بھی رکن شورا کے ہمراہ تھے. دعوت اسلامی کے پبلشنگ ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ نے 3 دن کے انٹرنیشنل بک فیئر 2026 میں حصہ لیا، جہاں اسلامی کتب کا ایک خزانہ قارئین کی دلچسپی کے لیے موجود تھا، جبکہ ڈیجیٹل قرآن پاک اور مسکی عطر بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے. کتب میلے کے احوال پر دیکھیں گے محمد امجد قادری کی رپورٹ. ایکسپو سینٹر کراچی میں 1 to 3 مئی 2026 منعقد ہونے والی بک فیئر میں دعوت اسلامی کے شعبہ مکتبۃ المدینہ نے بھی حصہ لیا اور اسٹال پر موجود قرآن پاک، اسلامی کتب، فیضان قرآن ڈیجیٹل پین اور مسکی عطر عوام الناس کو 20% کی خصوصی رعایت کے ساتھ پیش کیے گئے. مطالعے کے شوقین افراد نے وقتاً فوقتاً مکتبۃ المدینہ کے اسٹال کا وزٹ کیا اور وہاں موجود امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کتب و رسائل اور دیگر اسلامی کتب کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی. مکتبۃ المدینہ کے اسٹال پر مطالعے کے شوقین افراد نے کتب خریدی، جبکہ خوشبو کے دلدادہ افراد نے مسکی عطر میں بھی دلچسپی دکھائی. مطالعے کے شوقین افراد کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مکتبۃ المدینہ کی کتب کا مطالعہ کر کے علم دین کا خزانہ ہاتھ آتا ہے. مکتبۃ المدینہ کی کتب کا سارے ورک، گرافکس، بائنڈنگ اور صفحات بہتر کوالٹی کے ہوتے ہیں. کہ آپ کا کنٹینٹ بہت اچھا، دوسرا آپ لوگوں کا صفحہ بہت، بائنڈنگ اچھی کتاب کی، تیسرا پھر آپ لوگوں کا جو کنٹینٹ ہے وہ بحوالہ ہوتا ہے. میرا نام سید آصف حسین شاہ ہے. تمام بکس ہی ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، ہر بک کا ہی مطالعہ کرنا چاہیے ہمیں نا. تو صراط الجنان ہیں اور دیگر بکس ہیں وہ میں نے یہاں پہ دیکھی ہیں، اس لیے آج آئے یہاں پہ وزٹ کیا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. مکتبۃ المدینہ کے اسٹال پر بچوں کی ذہنی نشوونما کو بہتر بنانے اور ان کی اچھی تربیت کے لیے اسکیچ، اسٹوری بک سمیت مختلف دینی موضوعات کی کتب موجود تھیں. میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگرانی مجلس پاکستان نے 26 اور 27 اپریل کو لاہور، پنجاب، پاکستان کے مختلف مقامات پر صحافیوں سے ملاقاتیں کی اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دعوت اسلام کے مختلف شعبجات کا تعارف بھی پیش کیا. پنجاب پاکستان کے شہر لاہور میں قائم لاہور پریس کلب میں 26 اپریل 2026 کو دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگرانی مجلس پاکستان کی دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ سینئر صحافی، جوائنٹ سیکریٹری لاہور پریس کلب عمران شیخ اور دیگر سے ملاقات ہوئی. نگرانی مجلس پاکستان نے صحافیوں کو نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے انہیں قافلے میں سفر کرنے اور فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور کا وزٹ کرنے کی دعوت دی. نگرانی مجلس پاکستان نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ 27 اپریل کو بھی لاہور پریس کلب میں سیکریٹری جنرل پنجاب یونین آف جرنلسٹ قمر زمان بھٹی سمیت دیگر سینئر صحافیوں اور کالم نگاروں سے بھی ملاقات کی اور انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کا تعارف پیش کیا اور انہیں بھی قافلوں میں سفر کرنے اور فیضان مدینہ لاہور کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی دی. دوسری جانب نگران مجلس میڈیا ڈپارٹمنٹ نے ریڈیو پاکستان لاہور میں اسٹیشن ڈائریکٹر احمد سہیل بسرا اور دیگر سے ملاقات کی اور نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے انہیں فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور کا وزٹ کرنے کی دعوت دی، جبکہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتابیں تحفے میں پیش کی. دعوت اسلامی کے رابطہ برائے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگران اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے 25 اپریل 2026 کو حیدرآباد سندھ پاکستان میں سوشل میڈیا انفلوئنسر سے ملاقات کی اور ان کے والد کے لیے دعائے مغفرت کروائی. نیز فیضان مدینہ حیدرآباد میں سوشل میڈیا سے وابستہ افراد کے درمیان نیکی کی دعوت بھی عام کی گئی. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد میں 25 اپریل 2026 کو رابطہ برائے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگران نے دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ہمراہ سوشل میڈیا انفلوئنسر احمد شاہ سے ملاقات کی اور ان کے والد کے لیے دعائے مغفرت کروائی، جبکہ لواحقین کو صبر کی تلقین کی اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بھی پیش کیا. دوسری جانب فیضان مدینہ افندی ٹاؤن حیدرآباد سندھ پاکستان میں رابطہ برائے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں سوشل میڈیا سے وابستہ اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. نگران مجلس نے شرکاء کو گناہوں سے بچنے، نیکی کی دعوت عام کرنے، نماز کی پابندی کرنے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب دلائی. نیز نماز کے اوقات، پریئر ٹائمز کی ایپ کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا گیا، جبکہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر سنی کے چھوٹے بھائی کے انتقال پر فاتحہ خوانی اور دعائے مغفرت کا سلسلہ بھی ہوا. اس موقع پر حیدرآباد سٹی کے مختلف ذمہ داران بھی موجود تھے. دعوت اسلامی کے شعبہ نیک اعمال کے تحت کراچی سندھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں 26، 27 اور 28 اپریل 2026 کو سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جبکہ تہجد اجتماعات کا انعقاد بھی کیا گیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. 26 اپریل 2026 کو کراچی سندھ پاکستان کے علاقے گارڈن کی جامع مسجد فیضان بسم اللہ میں شعبہ نیک اعمال کے تحت تہجد اجتماع ہوا، جس میں نگران ٹاؤن مشاورت سمیت دیگر ذمہ داران اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی. تہجد کی نماز با جماعت ادا کی گئی. مناجات، قرآن مجید کی تلاوت اور نماز فجر کے بعد تفسیر سنانے کا حلقہ لگایا گیا. ادھر کراچی سندھ پاکستان کے ہی علاقے گلشن معمار ڈائمنڈ سٹی میں 27 اپریل 2026 کو شعبہ نیک اعمال کے تحت علاقائی دورے کا سلسلہ ہوا، جس میں عاشقان رسول کو نماز
پڑھنے اور سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ بعد نماز مغرب کنز الایمان مسجد میں سنتوں بھرا اجتماع ہوا۔ شعبہ نیک اعمال کے کراچی سٹی ذمہ دار نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے فضائل کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان کیا۔ نیز ہفتہ وار اجتماع و مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے، قافلوں میں سفر کرنے اور 72 نیک اعمال کے رسالے سے اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور ہر ماہ اپنے ذمہ دار کو رسالہ جمع کروانے کی ترغیب بھی دلائی۔ دوسری جانب رندھ گوٹھ مجید کالونی میں بھی 28 اپریل کو شعبہ نیک اعمال کے تحت علاقائی دورے کا سلسلہ ہوا۔ بعد نماز مغرب فیضان نوح مسجد میں شعبہ نیک اعمال کے کراچی سٹی ذمہ دار نے سنتوں بھرا بیان کیا اور شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور 12 دینی کاموں میں شرکت کرنے کا ذہن دیا۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، مدنی مذاکرہ دیکھنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی، جبکہ شرکاء کو 72 نیک اعمال رسالے کا جائزہ لینے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دی۔ پنجاب پاکستان کے شہر جھنگ میں قائم دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے جامعۃ المدینہ میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والا 3 دن کا 12 دینی کام کورس 26 اپریل 2026 کو اختتام پذیر ہو گیا، جس میں جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام نے شرکت کی۔ طلباء کرام کو 12 دینی کاموں کا تنظیمی طریقہ کار بتاتے ہوئے درس و بیانات کا انداز بھی سکھایا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ جھنگ اور ٹوبہ کے مدنی کورسز کے ذمہ دار نے بھی طلباء کرام کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ اپنے ناظرین کو دعوت اسلامی کی ایک اور مدنی بہار بتائیں۔ منیر آباد ملتان پنجاب پاکستان میں قائم مدرسۃ المدینہ اشاعت الاسلام میں زیر تعلیم بار خان بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طالب علم نے 14 ماہ 20 دن کے مختصر عرصے میں قرآن پاک حفظ کر کے اپنے والدین اور اساتذہ اور مدرسۃ المدینہ کا نام روشن کر دیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان کے علاقے منیر آباد میں قائم دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ اشاعت الاسلام نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا، جہاں زیر تعلیم ایک بچے نے صرف 14 ماہ اور 20 دن کے مختصر عرصے میں قرآن پاک حفظ کر کے نہ صرف مدرسۃ المدینہ بلکہ اپنے والدین اور اساتذہ کا نام بھی روشن کر دیا۔ بلوچستان کے ضلع بارکھان سے تعلق رکھنے والے حافظ مشاہد اتاری نے انتہائی دل جمعی، توجہ اور محنت سے پڑھ کر یہ اعزاز اپنے نام کیا۔ بچے کی قرآنی تعلیم حاصل کرنے کی لگن کو دیکھتے ہوئے مدرسے کے ناظم قاری محمد عرفان اتاری نے بھی حافظ مشاہد اتاری پر بھرپور توجہ دی۔ مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا، جیسا کہ ایک بچہ ہے محمد مشاہد، یہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، ماشاءاللہ عز و جل انہوں نے 14 ماہ کچھ دنوں میں حفظ قرآن تکمیل فرمایا۔ تکمیل کرنے کے بعد اب الحمدللہ عز و جل 10 نظامی عصری علوم میں داخلہ لے لیا ہے انہوں نے۔ دور دراز کے بچے الحمدللہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور رات دن محنت کرتے ہیں۔ محنت کرنے کے بعد الحمدللہ عز و جل وہ جلد از جلد حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ حفظ کرنے کے بعد الحمدللہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں جا کر دین متین کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ سے بھی التماس ہے کہ آپ بھی بچوں کو داخلہ دلوائیں مدرسۃ المدینہ میں اور ہاسٹل میں، بغیر ہاسٹل میں۔ اس موقع پر حافظ مشاہد اتاری نے دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کیا اور مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ ایک عالم دین بن کر دین اسلام کی خدمت کریں۔ میں نے 14 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا ہے اور یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ میرے اساتذہ اور والدین کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ جن کی دعاؤں کی بدولت یہ مجھے نعمت ملی ہے۔ اب میں درس نظامی بھی کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں۔ میرا بچوں کو یہ پیغام ہے کہ اپنے اساتذہ اور استاد کی عزت کریں اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ناظرین کو مناظر دکھاتے ہیں امریکہ سے، جہاں مختلف مواقع پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ہونے والے سیشنز اور شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے کورسز میں مبلغین دعوت اسلامی نے مختلف امور پر رہنمائی کی۔ تفصیلات بتائیں گے عمیر اتاری اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں امریکہ کے شہروں ہیوسٹن اور نیو اورلینز کے فیضان مدینہ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت مختلف مواقع پر الگ الگ سیشنز منعقد کیے گئے، جس میں مختلف تعلیمی اداروں اور اسکولز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس اور ینگسٹر سمیت بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے، 5 وقتہ فرض نمازوں کی پابندی سمیت تلاوت قرآن پاک اور دیگر نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے، سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی
زندگی گزارنے کا ذہن دیا. نیز دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لینے اور دین متین کی خدمت کے لیے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتیں بھی پیش کیں. ادھر امریکہ کی اسٹیٹ ٹیکساس کے مختلف مقامات، ہیٹی کی مسجد طیبہ، ہیوسٹن کی مسجد قباء اور ریچمنڈ میں بھی شعبہ مدنی کورسز کے تحت الگ الگ مواقع پر غسل اور مسافر کی نماز کے عنوان پر کورسز منعقد کیے گئے، جس میں اسٹوڈنٹس اور ینگسٹر سمیت بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے کورسز کرواتے ہوئے غسل کے فرائض اور سفر شرعی کی مسافت اور اس میں نمازوں کا حکم اور کن کن نمازوں میں قصر کرنا ضروری ہے سمیت غسل اور مسافر کی نماز کے مختلف مسائل کے حوالے سے آگاہی دی، جبکہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن بھی دیا گیا. نیز دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہنے کی ترغیب بھی دلائی. دکھیاری امت کی خیر خواہی کا جذبہ لیے دعوت اسلامی کے تحت غزہ فلسطین میں فلاحی کاموں کا سلسلہ جاری ہے، جہاں مختلف مواقع پر پینے کے صاف پانی سمیت کھانا پکانے کے بعد فلسطینی عاشقان رسول میں تقسیم کیا گیا. مزید تفصیل جانتے ہیں محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے غزہ فلسطین میں مختلف فلاحی و امدادی کاموں کو جاری رکھا ہوا ہے، اور اسی مناسبت سے غزہ فلسطین میں 20 اپریل 2026 کو مختلف مواقع پر پانی تقسیم مہم کا سلسلہ ہوا اور مختلف ٹینکرز کے ذریعے فلسطینی عاشقان رسول کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا گیا. غزہ فلسطین میں ہونے والی پانی تقسیم مہم کے اقدام کو مقامی عاشقان رسول نے سراہتے ہوئے اس پر FGRF کا شکریہ ادا کیا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے دعوت اسلامی و FGRF کو دعاؤں سے نوازا. شكر والعرفان لمؤسسة FGRF على توفير سقيا الماء للنازحين والمتضررين هنا في شمال غزة. شكرا FGRF، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. 20 اپریل 2026 کو ہی فلسطینی عاشقان رسول کی خیر خواہی و فلاح کے جذبے کو لیے FGRF نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کھانا پکانے کا سلسلہ کیا. FGRF کے تحت پکائے گئے کھانے کے حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا. ومن شمال قطاع غزة لازلنا مستمرين في تجهيز هذه الوجبات الساخنة لتوزع على الأسر النازحة والمتضررة والمنكوبة في شمال غزة. شكرا لمؤسسة FGRF، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منهم هذا العطاء وهذا الخير وأن يبارك فيهم. بارك الله فيكم، نفع الله بكم وجعل ذلك في ميزان حسنات. اور پھر اس کھانے کو غزہ فلسطین کے مقامی عاشقان رسول میں تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی کیا گیا. FGRF کے تحت ہونے والی اس تقسیم کو مقامی عاشقان رسول کی جانب سے سراہا بھی گیا، اور اس فلاحی کام پر FGRF کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان عاشقان رسول نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی و FGRF کو دعاؤں سے نوازا. شعبہ جامعات المدینہ گز کے ڈیرہ غازی خان پنجاب میں 22 اپریل 2026 کو معلمات کے لیے ایک لرننگ سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں تدریسی، تربیتی اور انتظامی امور پر رہنمائی کی گئی اور طالبات کی بہترین دینی اور اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی ترغیب دی گئی. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ گز کے تحت ڈویژن ڈیرہ غازی خان میں 22 اپریل 2026 کو معلمات کے لیے ایک لرننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن عالمی مجلس مشاورت جامعات المدینہ گز اور اراکین پاک مشاورت کی اسلامی بہنوں نے شرکت کی. سیشن کے دوران پریزنٹیشن پیش کی گئی اور تدریسی اور تربیتی میدان میں بہتری لانے کے لیے اہم تجاویز پر گفتگو کرتے ہوئے معلمات کو حکمت عملی کے ساتھ تدریس کو مؤثر بنانے، شرم و حیا جیسے بنیادی اسلامی اوصاف کو اپنانے اور طالبات کی بہترین دینی و اخلاقی تربیت پر توجہ دینے کی ترغیب دی گئی. سیشن کے دوران ادارے کے نظام میں درپیش غلطیوں سے بچنے، ادارہ جاتی پالیسیز کو درست انداز میں سمجھنے اور ان پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے بھی رہنمائی فراہم کی گئی. سیشن میں فارغ التحصیل طالبات کو دینی کاموں میں فعال رکھنے، کنز المدارس کی طالبات کی بہتر رہنمائی اور ان کی عملی تربیت کے حوالے سے بھی مفید نکات بیان کیے گئے. اس موقع پر دینی کاموں کے فروغ اور مختلف کورسز کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے پر بھی گفتگو کی گئی. مدرسۃ المدینہ بالغات کے تحت شیخ پورہ پنجاب میں 22 اپریل 2026 کو ڈویژن سطح پر ایک سیشن منعقد ہوا، جس میں پاکستان سطح اور صوبائی سطح کے ذمہ دار اسلامی بہنوں نے 8 دینی کاموں کو مزید احسن انداز سے آگے بڑھانے کے لیے رہنمائی کی. آخر میں ملاقات اور انفرادی کوشش کا سلسلہ بھی ہوا. دیکھیے یہ رپورٹ. دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے تحت 22 اپریل 2026 کو پاکستان کے صوبے پنجاب کے ڈویژن شیخ پورہ میں اسلامی بہنوں کے لیے ایک سیشن ہوا، جس میں شیخ پورہ ڈویژن، ڈسٹرکٹ، تحصیل ذمہ داران سمیت دیگر اسلامی بہنوں نے بھی شرکت کی. شعبے کی پاکستان سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے شیخ پورہ ڈویژن کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے اسلامی بہنوں میں تعلیم قرآن کو عام کرنے، نئے مدارس کھولنے کے ساتھ نئی مدرسات تیار کرنے اور مفتشات کی تعداد بڑھانے کے لیے اہم نکات پر گفتگو کی. اس دوران ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شعبے کے متفرق دینی کاموں کو بہتر انداز میں کرنے اور شعبے کا نظام مضبوط بنانے کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے 8 دینی کام کرنے کی ترغیب دی اور پابندی سے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کا ذہن
ذہن دیا۔ صوبائی ذمہ دار اسلامی بہن نے مدنی قاعدہ، ناظرہ اور تکمیلی شیڈیول کے ذریعے مدرسات و نیو مفتشات کی تربیت کرتے ہوئے شعبے کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے اور سند امتحان سے متعلق اہم نکات پر رہنمائی کی اور ذمہ دار اسلامی بہنوں کو نیکی کے کاموں کو آگے بڑھانے کی ترغیب دی، جس پر سیشن میں موجود اسلامی بہنوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ آخر میں دعا اور ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawat-islami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 5 مئی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری